کون ہے جو ہر ذرے کو روشنی عطا کرتا ہے؟ کون ہے جس کا نظام بے مثال اور ابدی ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے میں صرف ایک ہی ذات جلوہ گر ہے، وہ ذات اللہ ہے۔ آئیے اس رب کریم کی حمد میں ڈوبتے ہیں، جس کا ہر جلوہ، ہر نام عشق ہے، صرف عشق ہے۔ یہ عشق صرف الفاظ نہیں، یہ رب ذوالجلال کی پہچان ہے، کائنات کی روح ہے اور بندے کے دل کا نور ہے۔ اللہ، صرف اللہ عشق ہے۔ آئیے آج اس حمد میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جانتے ہیں۔ سبق نمبر 1، عنوان حمد، شاعر حفیظ طائب۔ نظم کا خلاصہ۔ یہ نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف و تمجید حمد پر مبنی ہے۔ شاعر نے خوبصورت انداز میں اللہ کی قدرت، عظمت، صفات اور کائنات پر اس کی حاکمیت کو بیان کیا ہے۔ نظم کے ہر شعر میں ایک سوالیہ انداز اپنایا گیا ہے، جس میں مختلف کمالات، حسن، جمال، روشنی، صداقت، رہنمائی اور وفا کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا گیا ہے کہ یہ سب کس لیے ہے، اور ہر سوال کا جواب غیر مستقیم طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام، حسن، جمال، روشنی، سچائی، وفا اور ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جو روشنی سورج میں ہے، جو جمال پھولوں میں ہے، جو وفا دریا میں ہے، اور وہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ ہر خوبی، ہر کمال، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ عنوان حمد کی اہمیت۔ حمد کا مطلب اللہ کی تعریف و ثنا ہے۔ نظم میں شاعر نے بارہا اللہ کی قدرت اور صفات کا ذکر کر کے اس کی حمد بیان کی ہے، اس لیے عنوان حمد نظم کے مضمون اور پیغام کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ بند نمبر اول یا 1، کس کس نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی ہم نے دے دیے ہیں، اور ان کے بغیر تشریح کرنا بہت ہی مشکل سا عمل ہے، تو اب ان کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے پہلے سیکھیں گے۔ کس کس کا مطلب ہے کہ بہت سے متعدد، نظام، ضابطہ، ترتیب، قانون، رہنما، راہ دکھانے والا، دوام، ہمیشہ رہنے والی حالت، گونج، آواز کی بازگشت، افق، آسمان و زمین کا سنگم، حد نظر۔ حوالہ: یہ بند حفیظ طائب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ مفہوم: شاعر پوچھتا ہے کہ یہ تمام نظام کائنات اس کے لیے قائم کیے گئے ہیں، کس ذات کی ہمیشگی آواز چاروں طرف گونج رہی ہے۔ تشریح: اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رہنمائی کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قدرتی نظام قائم ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ دن، رات، موسم، سورج، چاند، ہوا، پانی، سب اس کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس کا نظام انسانوں کو ہدایت دیتا ہے اور دکھاتا ہے، اس کی بقا اور دوام کائنات کے ذرے ذرے میں جھلک رہے ہیں۔ افق کا تکرار اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہر کنارے پر، ہر سمت پر موجود ہیں۔ یہ اشعار ہمیں اللہ کی ہمیشگی، علم اور قدرت پر یقین کی طرف بلاتے ہیں۔ ان میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ بات نمبر 2، شان جلال کس کی عیا ہے افق افق، رنگ جمال کس کا جلا ہے افق افق۔ مشکل الفاظ اور معنی۔ شان جلال عظمت و ہیبت کی نشان، عیاں، ظاہر، نمایاں، رنگ جمال خوبصورتی کی کیفیت، جلا چمک روشنی، افق کنارہ آسماں حد نظر۔ یہ بند حفیظ طائب کی نظم
حمد سے لیا گیا ہے۔ مفہوم: اللہ کی عظمت اور خوبصورتی کی نشانیاں پوری کائنات میں نمایاں ہیں جو ہر افق پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ تشریح: شاعر کہتا ہے دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی جلالت اور جھلکایا ہے۔ اللہ کی شان اتنی واضح ہے کہ وہ چھپی نہیں رہتی بلکہ افق تک پھیلی ہوئی ہے۔ کائنات کے رنگ، روشنی، بہاریں اور ستارے اللہ کے جمال حسن کی چمک ہیں۔ اللہ کی ہیبت، جلال اور حسن جمال کا امتزاج اس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور ان صفات کا مشاہدہ کائنات کی ہر چیز میں کیا جا سکتا ہے۔ ہر چیز چاہے آسمان ہو یا زمین اس کی قدرت اور حسن کی گواہی دے رہی ہے۔ افق کا دورانہ اللہ کے حسن و جلال کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اشعار ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں ہر طرف عیاں ہیں، ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے، کیا مرغ و ماہی۔ بند نمبر 3: کس کے لیے نجم و قمر ہے افق افق، باب سحر میں کس کا طلوع ہے افق افق۔ مشکل الفاظ اور معنی: نجم ستارہ، قمر چاند، باب سحر صبح کا دروازہ، آغاز صبح، اور طلوع نور چمک وغیرہ۔ حوالہ: یہ بند حفیظ طائب کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ مفہوم: ستارے، چاند اور صبح کی روشنی کس کے حکم سے ہے؟ وہ صرف اللہ جس کا نور ہر افق پر پھیلا ہوا ہے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے آسمان میں چمکنے والے ستارے اور چاند انسانوں کی رہنمائی کے لیے بنائے۔ صبح کی روشنی جو اندھیرے کو ختم کرتی ہے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ شاعر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کا جواب ہے صرف اور صرف اللہ۔ اللہ کا نور ہر صبح افق سے نمودار ہوتا ہے اور پوری دنیا کو جگمگا دیتا ہے۔ کائنات کا ہر روشن عنصر اللہ کے نور کا پرتو ہے۔ افق کا دورانہ اس نور کے پھیلاؤ کو ظاہر کرتا ہے جو ہر کنارے پر موجود ہے۔ یہ اشعار اللہ کی قدرت، نور اور ہدایت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ بند نمبر 4: کس کے لیے نور صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمونہ ضیاء ہے افق افق۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی: نور صبا صبح کی ہوا کی روشنی، چمن چمن ہر باغ ہر وادی، نمونہ ضیاء روشنی کی مثال۔ حوالہ: یہ بند حفیظ طائب کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ مفہوم: صبح کی روشنی اور ہوا کی لطافت کس کے لیے ہے؟ ہر چمن اور ہر افق اللہ کی روشنی کی نشانی ہے۔ تشریح: صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی اور روشن ہوا اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ہر باغ، ہر درخت اور ہر پتی اس کے نور سے زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں حسن، تازگی اور زندگی رکھی ہے۔ صبح کی نرمی اور روشنی کائنات کی بیداری کا اعلان ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور علم سے ہوتا ہے۔ نمونہ ضیاء اللہ کی روشنی کی نمائندگی کرتا ہے جو ہر افق پر بکھری ہے۔ ہر چمن میں اس کی قدرت کا رنگ نمایاں ہے۔ ہر شعر فطرت کے ذریعے ذرے ذرے میں اللہ کی صفات کی جھلک بیان کرتا ہے۔ فطرت کو خرد کے رہنما کر، تقدیر کو زنجیر دعا کر۔ بند نمبر 5: کوثر کی موج ہے صدق صدق، مربع میں کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ مشکل الفاظ اور معنی: کوثر جنت کی نہر، موج بہاؤ صدق سچائی، مروہ حج کی ایک مقدس جگہ، حرف وفا وفاداری کا پیغام۔ حوالہ: یہ بند حفیظ طائب کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ مفہوم: جنت کی نہر کو کوثر اور مروہ کی وفا ان کی نشانیاں ہیں۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو وفا اور سچائی کی علامت ہے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کو جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے جن میں نہر کوثر بھی شامل ہے۔ کوثر کی موجیں اللہ کی بخشش کی علامت ہیں۔ صفا و مروہ کی وادیاں اللہ کی وفاداری اور محبت کی مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو اللہ نے ناگوار بنا دیا ہے۔ یہ مقام اللہ کے وعدے کی تکمیل اور وفا کی نشانیاں ہیں۔ صدق اور وفا اللہ کی صفات میں
ہیں جو بندگی کے سلے میں ظاہر ہوتی ہے۔ افق ہمیں ان صفات کے پھیلاؤ کی وسعت کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ اشعار اللہ کی وفاداری اور وعدے اور انعامات کا اظہار ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں بھی، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میں۔ بند نمبر 6، کس کی طلب میں اہل صفا ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق۔ مشکل الفاظ اور معنی: طلب خواہش چاہ، اہل صفا پاک دل لوگ، نیک دل لوگ، داغ داغ زخمی تڑپتے ہوئے، ادا انداز حرکت، حشر بپا قیامت بپا، ہلچل مچانا۔ حوالہ: یہ بند حفیظ طائب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ مفہوم: اللہ کی تلاش میں نیک بندے تڑپ رہے ہیں، اس کی قدرت سے قیامت کی سی کیفیت ہر طرف طاری ہے۔ تشریح: شاعر بتاتا ہے کہ نیک اور سچے دل رکھنے والے لوگ اللہ کی طلب میں بے چین ہیں۔ ان کے دل اللہ کی یاد میں داغدار یعنی تڑپ سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ داغ صرف عشق الہی کے ہیں جو بندے کے دل کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک ادا یعنی ایک اشارہ ہی کافی ہے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ بند ایمان، عشق، تڑپ اور قیامت کی علامتوں کو جمع کرتا ہے۔ افق کی وسعت اللہ کی قدرت کے پھیلاؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بند عشق حقیقی کیفیت اور اللہ کے اشارے سے قائم و نظام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ افق سے پتہ چلتا ہے قیامت کی ہلچل بھی اس کی قدرت کے دائرے میں ہے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بند نمبر 7، سوزاں ہے کس کی یاد میں ثابت نقش، فرقتے میں کس کی شعلہ نوا ہے افق۔ الفاظ معنی: سوزاں جلتا ہوا، تڑپتا ہوا، ثابت نقش گہرا اثر، پکا نشان، فرقت جدائی، شعلہ نما تیز اور جلتی ہوئی آواز۔ حوالہ: یہ نظم حفیظ طائب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ مفہوم: اللہ کی یاد میں دل تڑپ رہا ہے، اس کی جدائی میں فریادیں شعلہ جیسی دہک رہی ہیں، جوہر افق تک سنائی دیتی ہیں۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی یاد میں وہ دل بھی تڑپ رہا ہے جو کبھی سخت اور پتھر کی طرح تھا۔ یاد الہی کا اثر ایسا ہے کہ وہ پتھر دل کو بھی سوزاں بنا دیتا ہے۔ اللہ کی جدائی کا غم دل کی زبان پر شعلہ بن کر نکلتا ہے، ایک جلی ہوئی سچی آواز۔ یہ اشعار عشق الہی کی شدت اور بندے کی بے قراری کو ظاہر کرتی ہے۔ جب کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے دل پر یاد خدا کا نقش گہرا ہو جاتا ہے۔ افق کا تکرار اس آواز کو ظاہر کرتا ہے جو ہر سمت گونج رہی ہے۔ یہ عشق، فریاد اور تڑپ کا بند ہے جو روحانی وابستگی کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہے اور جو مشقی سوالات ہیں اسے حل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو مشقی سوالات کی مکمل PDF چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ جب آپ کمنٹس کریں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ ان کا لنک شیئر کر دوں گا، یا ڈسکرپشن کے اندر جو ہے لنک میں نے دے بھی دیا ہے، تو آپ وہاں پر بھی اس کو کلک کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ انگلش کے لیکچرز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔